موضوع چل رہا ہے اس حدیث میں کے حوالے سے عبادت میں اعتدال. عبادت میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال کرنا ہے. اعتدال کے ساتھ عبادت کرنی ہے. افراط و تفرید کا شکار عبادت کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ کبھی کر ہی نہیں رہا عبادت, کبھی کبھار کرتا ہے, یہ تفرید کا شکار ہے. اور کبھی اتنا کرتا ہے کہ بس اب جو باقی ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو گئی ہے. سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ مسجد میں ہی بیٹھ گیا, بس نہ اس کو بیوی کا خیال, نہ اس کو بچوں کا خیال, نہ اس کو ماں باپ کا خیال, نہ اس کو ہمسایوں کا خیال, نہ اس کو رشتہ داروں کا خیال, کچھ نہیں بس اب میں اللہ والا بن گیا. یہ افراط ہو گیا. تو دونوں منع ہے. اعتدال جو ہے محبوب ہے, پسند ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے جو روایت ہے وہ ہے راوی حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے تحت 3 حدیثیں اور لائی ہیں جس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. جس میں کیا اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال ہونا چاہیے, میانہ روی ہونا چاہیے, درمیانہ راستہ ہونا چاہیے. یہ جو ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں ان کا واقعہ بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی, یہ بتلایا گیا میرے بارے میں کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہتے تھے عمرو بن عاص, اس کو بیان کیا ہے. پہلی چیز, واللہ لأصومن النہار, قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم, یہ قسم بخدا کہ میں دن میں کیا رکھوں گا؟ ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ہمیشہ روزے سے رہوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ, اور سوؤں گا نہیں, ہمیشہ شب بیداری کروں گا, شب کروں گا جب تک زندہ ہوں. یہ عمل کیا کرتا رہوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلک, کیا تم ہی ہو وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے, جو ایسا ایسا کہتا ہے, مجھے سنایا گیا, مجھے بتایا گیا, کیا تم ہی ہو؟ فقلت له, حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں جی ہاں, میں نے کہا میں ہی ہوں, میں نے ایسا کہا ہے, میں نے ایسا کہا ہے. قد قلته بأبي انت وامي, جو صحابہ کا انداز ہوتا تھا نبی کے ساتھ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ہاں میں نے ایسا کہا ہے. یہ صحابہ کا انداز ہوتا تھا. یہ عشق تھا صحابہ کا. اور یہ خالی زبان سے نہیں کہتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں نا, میوزو لگن نبی قربان گسات تحسنن پائن پہ, تو مگر ہم زبان سے کہتے ہیں, دل سے نہیں کہتے نا. دل سے کہنا اصل میں, صحابہ دل سے کہتے تھے یہ بات, بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فإنک لا تستطيع ذلك, حضور نے فرمایا اے عمرو بن عاص, آپ یہ نہیں کر سکو گے, ایسا مت کرو. دن میں روزہ, رات میں قیام, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تستطيع ذلك, یہ نہیں کر سکتے آپ. لہذا پھر کیا کرو؟ ہدایت دے رہے, فصم وافطر, روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو, یعنی افطار کرو نہ بھی رکھو. ایک روزہ, کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو. ونم وقم, یہ تو دن کے حوالے سے دی ہدایت کہ دن میں کیا کرنا ہے آپ کو, کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو. رات کے حوالے سے ہدایت دے رہے, ونم وقم, کبھی سو جاؤ عبادت کرو. کبھی کہ مراد یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو شب بیداری کرنی, مہینے میں 2-3 شبیں کر لو, یہ بھی اس کا مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ رات کو تقسیم کر لو. اگر 6 گھنٹے آپ کو آ رہے ہیں تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن پوری رات آپ جاگتے رہو گے, اس سے دوسرے جو ہے معاملات متاثر ہو جائیں گے, حقوق العباد میں حق تلفی ہو جائے گی نا. لہذا رات کے اگر 10 گھنٹے ہیں تو جو ہے 2 گھنٹے عبادت کر لو اور 8 گھنٹے کیا کر, 8 گھنٹے آرام کر لو. یا زیادہ ہی کرنا ہے تو 4 گھنٹے آرام کر لو, 4 گھنٹے عبادت کر لو, ہے نا. تو یہ ہدایت ہے, ونم وقوم,
سو بھی اور جاگو بھی، یعنی عبادت بھی کرو. اور روزے کے حوالے سے مزید کچھ کہہ رہے ہیں کہ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ، کہ روزے جو اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے روزہ رکھنے کا تو اچھی بات ہے، تو مہینے کے 3 روزے رکھو. کون کون سے 3؟ ایام بیس جس کو کہا جاتا ہے، 13 14 15 ایام بیس کے روزے. لیکن ایام بیس کا مسئلہ ہے نا، تو قربانی کے دنوں میں ایام بیس نہیں رکھ سکتا انسان. کیوں؟ کیونکہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے نا. 5 دن روزہ رکھنا حرام، 5 دن ہے نا. ہاں تو لہذا ان میں روزہ نہیں رکھ سکتا انسان. عید الفطر کا تو آئے گیا نا، اور یہ ایام تشریق کی، ایام تشریق کے کتنے دن آگے؟ 10 ذی الحجہ نہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. 9 میں تو رکھ سکتا ہے نا روزہ، 9 میں تو عرفہ آ رہا ہے نا ہمارا. 10 سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ مہینے کے 3 روزے رکھو، اس لیے کہ آگے کہہ رہے فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ یہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 حصہ اجر ملتا ہے. 10واں حصہ کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. تو مہینے کے 3 رکھو تو وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے 3 دن. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اس پر عمل کرو گے، اس ہدایت پر جو میں دے رہا ہوں کہ مہینے کے 3 روزے رکھو گے، اس سے آپ کو پورے زمانے کے روزوں کے کیا ملے گا؟ مہینے کے 3 دن رکھو روزہ. ایسا ہے کہ آپ جیسے کنٹینیو کیا رہ رہے ہو؟ روزے سے رہ رہے ہو، کنٹینیو روزے سے رہ رہے ہو. صیام الدہر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، لیکن چونکہ ان کو وہ روزے کا بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا ماشاءاللہ، یہ تو صحابی تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں 3 دن سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. قال، پھر فرمایا اگر آپ اصرار کر رہے ہو فصم یوما وافطر یومین، ایک دن روزہ رکھو 2 دن نہ رکھو. اب دن متعین کر لے، پہلے تو بتایا تھا نا کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو، اب متعین کر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، پھر ایسا کرو فصم یوما وافطر یومین، ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن مت رکھو. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن مت رکھو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرما کر فرمایا فذلك صيام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اگر کرو گے آپ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. صیام داؤد، صوم داؤد، یہ صوم داؤد کہلائے گا. لہذا آپ کو زیادہ ہی روزے کا شوق ہے تو صوم داؤد رکھو، ایک دن رکھو اور ایک دن رکھو، اس کو کہا جاتا ہے صوم داؤد. فرمایا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، روزے کے معاملے میں یہ اعتدال ہے، درمیانہ میانہ روی جو ہے روزے کے معاملے میں وہ یہی ہے کہ صوم داؤد رکھا جائے. اگر آپ چاہتے ہو کہ روزے میں کیا ہو، اعتدال ہو، درمیانہ ہو، افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو، تو پھر کیا رکھنا چاہیے؟ صوم داؤد. بالکل شاباش. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہوا افضل الصیام، صوم داؤد جو ہے نا یہ سب سے افضل روزہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے کہ ایک دن رکھا جائے ایک دن نہ رکھا جائے. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، یہ ابھی بھی نہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، صوم داؤد سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا افضل من ذلك، اس سے تو کوئی افضل روزہ ہے نہیں. یہاں اجازت بند، یہاں کیا ہوگی؟ اجازت بند ہوگی. کیا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں کیا کہ ایک وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آگے جا کر کافی ٹائم گزر گیا نا، پھر کہہ رہے ہیں کاش کہ میں نے
حضور کی اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا جو نصیحت مجھے حضور نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہینے کے کیا رکھو 3 روزے رکھو، اس میں تو پورا ہی ٹائم آ رہا تھا. تو میں بار بار سوال اس لیے کہتے ہیں زیادہ سوال کرنے میں زیادہ پریشانی آتی ہے نا، زیادہ پریشانی کہ پہلے جو حکم ہوتا ہے اس میں کچھ ڈھیل بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حکم پر اور سوال کرو گے تو تھوڑی سی سختی آئے گی. اب اور کرو گے تو اور سختی آئے گی، اور کرو گے تو اور سختی آئے گی. اس لیے زیادہ سوال کرنا بھی کیا ہے، منع ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرتے تھے. جس کو بولتے ہیں نا وہ بال کی کھال نکالنا، وہ بال کی کھال تو نکل سکتی مت، لیکن جس کو یہ مرض ہوتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکلے گی نہیں، تو ٹائم اسی کا برباد ہوگا. تو وہی ہوتا ہے کہ زیادہ ہاں بس ضروری چیزیں جو ہیں ان کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ فضول وہ منع ہے، بلکہ ہلاکت کا باعث بھی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حضور کی وہ نصیحت، جس نصیحت میں حضور نے کہا تھا کہ مہینے کے 3 روزے رکھو، یہ نصیحت مجھے اللہ کے رسول کی اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. جو کتنی بہترین نصیحت کی تھی حضور نے کہ مہینے کے 3 روزے رکھو، آپ کو پورے عمر کا روزے کا ثواب ملے گا، جیسے کہ آپ کنٹینیو روزے سے رہے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں عمرو بن عاص کی یہ جو نصیحت ہے یہ مجھے بہت پیاری لگی. کتنی پیاری لگی؟ کہتا اپنے مال سے بھی زیادہ اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیاری نصیحت. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کے حوالے کے ذیل میں کچھ 3 حدیثیں اور لائی ہیں جن میں یہی چیز بتائی گئی. اس میں تھوڑی سی اس روایت میں جو آگے آ رہی ہے اس میں تھوڑی مزید وضاحت ہے اوپر والے مسئلے کے بارے میں کہ فرما رہے کہ عالم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا مجھے یہ خبر نہیں پوچھی ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر کھڑے رہتے ہو، اللہ کے یعنی عبادت کرتے ہو رات بھر کنٹینیو؟ کہا کہ ہاں. قلت بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. کہہ رہے فلا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. سم، پھر کیا کرو یا رسول اللہ؟ سم و افطر، روزہ رکھو اور افطار کرو، کبھی رکھو اور کبھی مت رکھو. ونم وقم، تھوڑا سا سو جاؤ، تھوڑی سی عبادت کرو. پھر آگے کہہ رہے ہیں فإن لجسدک علیک حقا، بے شک تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے. وإن لعینک علیک حقا، اور بے شک تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. سو، اگر نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا، بیمار ہو کر پھر تو جو عبادت ضروری کرنی تھی نا وہ بھی نہیں کر پائے گا. گویا کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے تجھ سے جو فرائض بھی چھوٹ سکتے ہیں، واجبات چھوٹ سکتے ہیں، نوافل اور مستحبات کی وجہ سے. ایسے یہ اس لیے پسندیدہ، اس لیے کہا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے دوستوں کا بھی تجھ پر کیا ہے؟ حق ہے. دوست ہے، رشتہ دار ہے، کتنی چیزیں ہیں، معاملات ہیں. جب انسان عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں تو چھوٹ جائیں گی، جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، دین اسلام کی طرف سے ہے. لہذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آگے مزید فرمایا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، تیرے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو مہینے میں 3 دن کے کیا رکھے؟ روزے رکھے. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، اس لیے کہ اس امت کو ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ملتا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، بس یہ کیا ہے؟ صیام الدہر ہے. یہ صیام الدہر ہے، مہینے کے 3 روزے. اس سے پتہ چلتا ٹھیک ہے کہ یہ تو لاسٹ والا درجہ، اعلیٰ درجہ روزہ رکھنے کا ہے، صوم داؤد. لیکن اس سے کم اگر کوئی درجہ بہتر ہے وہ کون سا ہے؟ مہینے کے 3 روزے، ایام بیس کے روزے. تو زیادہ بہتر مجھے کیا لگ رہا ہے؟ ایام بیس. اس میں اجر کیا مل رہا ہے؟ زیادہ مل رہا ہے. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں یہ حضرت عمرو بن عاص کہ میں حضور سے وہی جو ابھی بات آ رہی تھی کہ میں نے سوال کیا تو مجھ پر زیادہ سختی کی گئی. اگر پہلے جو حضور نے نصیحت فرمائی تھی کیا کہ 3 دن کے روزے رکھ لے بس، یا کبھی رکھ کبھی مت رکھ، اگر میں نے اسی پر عمل کیا ہوتا تو پھر اتنی سختی مجھ پر نہیں آتی. تو لہذا میں نے بھی سختی کی سوال کرنے میں، اور جوابوں میں بھی کیا آتی رہی؟ سختی آتی رہی.
یہ تیسری روایت جو ہے وہ بھی اس میں بھی یہی بتایا گیا، بلکہ اس میں تھوڑا سا قرآن کا بھی ذکر ہے. الم اخبر انک تصوم الدہر، کہ مجھے یہ خبر نہیں پہنچی تمہارے بارے میں کہ تم ہمیشہ روزے سے رہتے ہو. وتقرأ القرآن کل لیلۃ، اور پوری رات قرآن پڑھتے رہتے ہو. فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے. یعنی عمرو بن عاص کے ہی بارے میں ہے. ولم ارد بذلک الا الخیر، میں یہ عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں میری نیت ثواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خیر کے علاوہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے مجھے کیا ملے، اجر ملے. کوئی اور مجھے مقصد اللہ بچائے دکھاوا مقصد نہیں، کوئی اور اپنی غرض نہیں ہے دنیاوی غرض، بس یہ غرض ہے کہ میرے نام عمل میں کیا اضافہ ہوتا رہے، یہ غرض ہے. ولم ارد بذلک الخیر، سوائے خیر کے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ کر کے. حضور نے پھر بھی فرمایا فصم صوم نبی اللہ داؤد، آپ روزہ رکھو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ. فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ صوم اللہ کے نبی حضرت داؤد کا روزہ رکھو اگر زیادہ ہی روزہ رکھ رہے ہو. کیوں؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فإنه كان أعبد الناس، اس کو سمجھا رہے ہیں عمرو بن عاص کو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، ان جیسا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عبادت میں کرتا ہوں. وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ، اور سب سے زیادہ قرآن میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے والا میں ہوں. فی کل شہر، پورے مہینے میں. لیکن اب کیا کرنا چاہیے عمرو بن عاص کو؟ اب مان لینا چاہیے نا. کہہ رہے نہیں قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اطیق افضل من ذلک، میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. قال فقرأه فی کل 20، قرآن جو پورے رات پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن کے بارے میں ترتیب بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، تاکہ ہاں اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو پوری رات پڑھ، اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ حضور نے کہا تھا نا کہ پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. فی کل شہر وقرأ القرآن فی کل شہر، مہینے میں ایک قرآن ختم، ایک ختم قرآن. تو عمرو بن عاص نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر کہا دوسری ترتیب بتائی، کہا کہ فقرأه فی کل 20 دن میں ختم قرآن کرو. قلت یا نبی اللہ انی اطیق افضل من ذلک، قرآن کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. قال فقرأه فی کل 10 دن میں ایک عشرے میں ایک ختم قرآن کرو. 10 دن میں وہ کتنے پارے آ جائیں گے؟ 3 پارے. قلت یا نبی اللہ انی اطیق من افضل من ذلک، میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. فقرأه فی کل 7، پھر 7 دن میں ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرو، جس کو منزل بولتے ہیں. قرآن سمجھتے 7 منزل، کتنے منزل ہیں؟ 7. تو روزانہ ایک منزل، 7 دن میں 7 منزل. فقرأوا فی کل 7 ولا تزد علی ذلک، اس سے زیادہ مت کرنا، یعنی اس سے کم دنوں میں قرآن ختم مت کرنا. فشدد علی، عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی. مجھ پر یعنی پہلے کہا تھا مہینے میں کرو، میں نے مان لیتا تو میرے لیے اس میں آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں میں اور چاہتا ہوں. کہا چلو 20 دن میں کر لو، میں مجھے اور زیادہ کم دنوں میں کرنا ہے. کہا چلو 10 دن میں کر لو، ہاں نہیں میں اور بھی زیادہ کر سکتا ہوں. کہا پھر 7 دنوں میں کرو. اب تھوڑی سختی آئی نا، نہیں ایک منزل ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، حافظ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے منزل. اچھا جی، پھر فرمایا لاسٹ میں سیدھا ولا تزد علی ذلک، اس سے زیادہ مت کرنا. وقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انک لا تدری لعلک یطول بک عمر. قال فصرت الى الذي قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما كبرت وددت انی كنت قبلت رخصة نبی اللہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں عمرو بن عاص کہ کاش کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت پر عمل کیا تو وہ زیادہ بہتر تھی میرے لیے، ہے نا. بہرحال یہ لمبا ہو رہا ہے بہت، ابھی روایت ہی ختم نہیں ہو رہی. اگلی روایت میں پھر کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری اولاد تیرے بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو ان کا حق چھوٹ جائے گا. وفی روایت لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدِ، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے جو ہمیشہ روزے سے رہتا ہے. ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کنٹینیو روزہ سے رہے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شریعت نام ہے اتباع کرنے کا، من مرضی کا نام شریعت نہیں ہے.
تو ثواب ملتا ہے اتباع کرنے میں. اگر مرضی کی شریعت ہے تو پھر مرضی کی شریعت میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے نا. نماز دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. کوئی کہ میں 8 پڑھوں گا مجھے تو ثواب ملے گا کہ میں نے اور زیادہ پڑھی ہے. جواب آئے گا نہیں، آپ نے اپنی مرضی کی مانی ہے، شریعت کی نہیں مانی ہے. ثواب تو شریعت کی مرضی پر ملتا ہے، اپنی مرضی پر نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو ہر ایک عمل لینا چاہیے. پہلے دیکھنا چاہیے شریعت کی مرضی ہے میری مرضی. اگر میری مرضی ہے تو پھر تو میں کرتا رہوں، کوئی اجر نہیں ہے. تو ثواب تو ملتا ہے شریعت کی مرضی پر. اس کی یہ فرما کر 3 مرتبہ فرمایا لا صام من صام الابد ثلاثا، لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد. اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو ہمیشہ روزے سے رہا. اس کے بعد فرمایا احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد واحب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داؤد. اللہ کے یہاں تمام روزوں میں افضل روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے یہاں تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز صلاۃ داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز. کیا نماز تھی ان کی؟ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ. کہ داؤد علیہ السلام کی نماز یہ تھی کہ کبھی نصف رات سو جاتے تھے اور نصف رات عبادت کرتے تھے، اور کبھی جو ہے رات کے 3 حصے جاگ لیتے تھے، 1 حصہ عبادت کے سو جاتے تھے، اور کبھی چھٹے حصے میں آرام کرتے تھے، باقی سارے حصے میں کیا کرتے تھے؟ نہیں، 6 حصے سو جاتے تھے، 1 حصے میں عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور روزے کا معاملہ بھی یہ تھا وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا. یا گیا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى. اس سے کیا ہو، اس چیز سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے انسان. اگلی روایت اور ایک روایت اسی کے ذیل کے وہ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بیٹھنا کہنا سننا ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.